रूहानी तरक्की के मैदान में न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ खिदमात में सरगर्म अमल। मसलन रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुकद्दस पर मबनी पैगामात उर्दू और अंग्रेजी जबान में बेशुमार नायाब तसानीफ, रूहानी तरक्की के लिए ऑडियो और वीडियो बाइबल मैसेजेस, हर खास व आम के लिए बिला मुआवजा सर्टिफिकेट लेवल के ऑनलाइन बाइबल कोर्सेज, ओपन एयर इबादत और यूथ सेमिनार्स और मजीद बहुत कुछ जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। Feeling isolated, alone, sad, lugubrious, feeling like you just don't know exactly how you're feeling. Depression is a debilitating and potentially deadly medical condition that affects over 19,350,000 people every year. And chances are, you're one of them. ये वीडियो मैसेज न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट के हम खिदमत साथियों के बाहमी तावन से पेश किया जा रहा है। बजाय इसके कि आप इधर उधर देखें, आप ऊपर देखने वाले हों। ये एक बात थी जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा था। मेरे अजीज भाई बहन, बुजुर्ग और बुजुर्गा, क्या आप परेशान हैं हालात के सबब से? क्या आप मायूस हैं? क्या आप बहुत डिप्रेस हैं, यहां तक कि आपकी रातों की नींदें हराम हो गई? अगर ऐसी ही हालत आपकी है तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद मेरा एक पैगाम है जो खुदा के कलाम से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, वो सुनिएगा और आपकी इन हालात से निकलने में बहुत हद तक रहनुमाई होगी। और मेरी दुआ भी है आपके लिए कि खुदा आपको इन हालात से बाहर निकाले। साथ ही साथ अगर मजीद आप अपनी रहनुमाई चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट भी है, आप इस वेबसाइट पे जाइए और फिर आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस ये टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, www.newlifeinstitute.org। अजीज नाजरीन, खुदाए बुजुर्ग बरतर के खूबसूरत तरीन नाम में एक बड़े खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा पैगाम पेश करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए, जो आपके लिए, मेरे लिए और इस धरती पर रहने वाले हर शख्स के लिए बड़ा बाबरकत पैगाम है। जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, इस दुनिया में दुख, तकालीफ, मसाइब, परेशानियां, रंजो अलम, आंसू, मातम, आहो नाला, कुश्तो खून और हर तरह की परेशानी और मायूसी से लोग दो चार हैं। अगर आप टेलीविजन ऑन करके देखें, अखबारात पढ़ें, सेल फोन्स पर मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, एक दूसरे से जब बातचीत होती है तो हम सुनते हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें हर तरफ परेशानी का सा समा है। अगर हम दूर ना जाएं, अपने वतन अजीज इस पाक सरजमीन यानी पाकिस्तान की बात करें, तो आपको खुद पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस पाकिस्तान में इस वक्त कितने ज्यादा मसाइल हैं। इस वक्त जब पेट्रोल पंप पर खड़े हूं, आप में से बहुतों को पता है कि गैस स्टेशंस आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा अपनी गैस फराहम करना बंद कर रहे हैं। जब आप पेट्रोल पंप्स की बात करें तो शायद पेट्रोल, अब कई पेट्रोल स्टेशन जिनको मैं जानता हूं वो बंद पड़े। बिजली का बहरान है और वो लोग जो कच्ची आबादियों में रहते हैं वो इसके बारे में जानते हैं कि वहां क्या हाल है। और इसके अलावा इस शहर अजीज यानी कराची में कई ऐसी आबादियां हैं जहां पर पानी का फुकदान है, पानी का बहरान है, वहां लोगों को पानी मुयस्सर नहीं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपए पैसे की कमी है, कारोबार नहीं है, आए दिन स्ट्राइक्स हैं, लोग परेशान हैं और टेलीविजन और अखबारात इस बात की गवाह हैं कि कई ऐसे बाप
جو حالات سے لڑ نہیں پائے, ان کا مقابلہ نہیں کر پائے, انہوں نے اپنی جان دے دی, خودکشی کا راستہ اختیار کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ جب میں ان تمام باتوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انسان انتہائی مایوسی اور پریشانی سے دوچار ہے. ہر طرف وہ سوچتا ہے کہ آخر میرے لیے کوئی بھلائی کی کوئی بات ہے کہ نہیں, میرے لیے کوئی امید ہے کہ نہیں. وہ ہر طرف سوچتا ہے. شاید آپ بھی جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی انتہائی مایوس ہوں. شاید آپ کے حالات, مالی حالات ایسے اچھے نہ ہوں جیسے ہونے چاہیے. شاید آپ کی خاندانی زندگی اس طرح کی نہ ہو جس طرح کی ہونی چاہیے. شاید آپ اولاد کے سبب سے تنگ اور مایوس اور پریشان ہیں. میں جہاں کہیں جاتا ہوں ہر طرف مایوسی کے سیاہ بادل طاری نظر آتے ہیں. لوگ پریشان حال ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی اس پریشانی کو لے کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہم مایوس ہوتے چلے جائیں؟ کیا ہم اپنی ان مایوسیوں اور فکروں اور ان پریشانیوں کے پہاڑ تلے دبتے چلے جائیں اور ہم یہ کہیں او خدا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ واحد شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے جو اس وقت پریشانی سے دوچار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اس دنیا میں وہ واحد شخصیت نہیں ہے جو اس وقت پریشان ہے. ساری دنیا میں اس وقت فکر و رنج و علم طاری ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, جب میں کلام خدا کا مطالعہ کرتا ہوں تو حضرت داؤد زبور کی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں اپنے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. جب میں خاص کر زبور 94 زبور 94 اور اس کی 19 آیت کی بات کرتا ہوں تو حضرت داؤد بھی اپنے آپ کو فکروں میں گھیرا ہوا پا رہے تھے. وہ یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جب میں کوئی ایک فکر مجھے لاحق ہو یا دو فکریں لاحق ہوں, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب فکروں کی کثرت میرے دل میں ہو, ایک نہیں کئی فکریں, تو اس وقت میں کیا کرتا ہوں؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکروں میں مبتلا تو تھے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فکروں میں مبتلا نہیں تھے. جیسے میں نے کہا حضرت آدم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا جو کبھی مایوس اور پریشان نہ ہو. نبی اور پیغمبر عہد عتیق کے مطابق تورات شریف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, زبور شریف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, صحائف الانبیاء اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی بھی ایسا شخص ماضی رفتہ میں نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں مایوسی اور پریشانی نہیں تھی. لہذا آپ واحد اس دنیا میں اکیلے پریشان اور مایوس نہیں ہیں. بہت سارے لوگ پریشان اور مایوس ہیں. لیکن حضرت داؤد کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے, یعنی بہت فکر مند ہوتا ہوں. آپ کہیں گے نبی بھی فکر مند ہو سکتے ہیں؟ جی, یہ ان کے منہ کی بات ہے. الہام کی روح سے وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ جب وہ لفظ تیری استعمال کرتے ہیں تو وہ اوپر والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اے خدا تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بڑے کی طرف نہیں دیکھتے تھے, کسی سیاستدان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. وہ جانتے تھے میری کمک میری مدد ایک ہی سے ہے اور وہ اپنی نظریں عالم بالا کی طرف لگاتے تھے. وہ کسی اور کی طرف اپنی نظریں نہیں لگاتے تھے. یہ ایک اہم ترین صداقت ہے جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے. اور میرے عزیزو, اگر آپ زبور کی کتاب پڑھنے والے ہیں, اگر آپ کے لیے زبور کی کتاب کی کوئی اہمیت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ زبور 23 میں زبور نویس یہی فرماتے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں
کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے بھلے مجھے فکروں کا ایک سیلاب گھیر لے, بھلے فکروں کے شعلے میرے ارد گرد شعلہ زن ہوں, بھلے فکروں کے پہاڑ تلے دب کیوں نہ جاؤں, بھلے میں کتنا ہی پریشان اور مایوس اور ڈپریس کیوں نہ ہوں, میں کسی اور طرف نہیں دیکھوں گا, کیونکہ میرا چوپان میرا خداوند ہے, اور جب وہ میرا چوپان ہے تو پھر مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی. کیوں وہ کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق فکروں میں اور پریشانیوں میں اس سے تھا, اور وہ اس کی طرف دیکھتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد فرمائے, اور اس نے ان کی مدد کی بھی. میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں, اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟